جی ایک یہ سوال اور ہے کہ جو یہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں، کوئی انبیاء کی چیزیں جس میں کہ کرتے ہیں یا کوئی برتن ہیں، تو یعنی اس کی کیا مطلب حقیقت ہے؟ یہ واقعی ہیں یہ چیزیں یا نہیں ہیں؟ اور ہیں تو مطلب اس کا تقدس کیا ہے، اس کا مطلب کہ وہ کرنا کیا ہے اس کا؟ اچھا، تو سوال یہ آیا کہ انبیاء سے منسوب چیزیں، تو ان کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے اور ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے؟ تو یہ تو عرصہ دراز سے لوگوں کے درمیان چلا آ رہا ہے کہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ شخصیات کو مقدس ٹھہرا لیتے ہیں، اور شخصیات کو مقدس ٹھہرا لینے کے بعد ان سے جو منسوب، ان سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی تقدس کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ مبالغہ تو ہمارے ہاں موجود ہی ہے۔ قرآن نے تو اصحاب القبور سے مایوسی والے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ وہاں بھی معاملہ یہی ہوا تھا کہ انبیاء کا انتقال ہوا ہے تو ان کے نام سے منسوب قبریں بنائیں، اور انبیاء کیا بلکہ جو ان کے بعد جن جن لوگوں کو انہوں نے مقدس گمان کیا، صلحاء قرار دیا، بزرگ قرار دیا، اور رام کا شف کا اوتار قرار دیا، ہر مذہب کے اندر، مختلف مذاہب کے اندر یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، کیونکہ میں تو خیر جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو مقدس قرار دینے کے بعد ان کے نام سے منسوب قبریں بنائیں جن کے بارے میں ان کو کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور وہاں پر انہوں نے ان کے سے ریلیٹ کر کے وہ پورا کا پورا آج دیکھیں جگہ جگہ معاملات کیا چل رہے ہیں قبر کے اوپر۔ یہی معاملہ انہوں نے انبیاء سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں کیا ہے۔ کسی کے پاس کوئی بال موجود ہے، کسی کے پاس تلوار موجود ہے، کسی کے پاس کوئی کرتا موجود ہے، کسی کے پاس کوئی پاؤں کا جو چپل کا نقش موجود ہے، کسی کے پاس مقام ابراہیم کے نام سے، قرآن میں مقام ابراہیم آیا ہے، انہوں نے مقام ابراہیم کے نام سے وہ پتھر لے لیے ہیں، کہتے ہیں کہ اس پہ چڑھ کر ابراہیم رسول اللہ نے کعبے کی دیواروں کو اونچا کیا، ان کے پاس وہ ہے۔ یعنی انبیاء سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ اللہ کے رسول فلاں رسول سے ہمیں ملتا ہے کہ ان کے سر کا یہ بال ہے، یا ان سے منسوب یہ تلوار ہے، یا عیسیٰ رسول اللہ سے منسوب یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ابراہیم رسول اللہ سے منسوب ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہمیں قرآن نے کہیں پر یہ اشارہ بھی کیا ہے کہ ان سے انبیاء سے منسوب چیزیں، ان کے بال، ان کے کپڑے، کیا یہ کوئی تبرک والی چیزیں ہیں؟ کہیں اشارہ بھی موجود ہے؟ قرآن نے ایسا کوئی اشارہ بھی نہیں کیا۔ قرآن نے فقط کلام الہی کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ کلام الہی ہے جو انبیاء کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کو کلام الہی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اب ہمیں کلام الہی کے پیچھے چل کر ہمیں یہ جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ان چیزوں کے تبرک کے بارے میں کوئی ہمیں نشانی، کوئی ہمیں اشارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ پورے قرآن میں کوئی اشارہ موجود نہیں ہے۔ لے دے کے ان کو وہ تابوت سکینہ کے بارے میں جو قرآن نے آیا ہے اس کو اٹھا کر انہوں نے چشمہ کر دیا کہ اللہ کے رسول جو موسیٰ رسول اللہ اور ان کے ساتھ سلیمان رسول اللہ اور اللہ کے نبی داؤد، ان کے جو بقایا جات تھے، باقیات تھیں، بلکہ باقیات تو میں کیا کہوں، اس میں تو انہوں نے وہ کچھ بھی شامل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں سلیمان رسول اللہ کے زمانے کے اندر جادوگر جادو کیا کرتے تھے، اور سند تو مل گئی نا وہ 102 آیت سے سورہ بقرہ کی، ہاروت و ماروت والی۔ تو وہ جادو کیا کرتے تھے، تو جادو کے نسخے انہوں نے اس تابوت کے اندر بند کر کے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی شامل ہیں، اور ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں۔ اس کے لیے آج دیکھ رہے ہیں جھگڑے کیسے ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مسجد اقصیٰ ہے نا، اس کے گنبد کے نیچے وہ دفن ہے، ہم نکالیں گے اور ہم اس کو سے وہ چیزیں حاصل کریں گے جس سے دنیا پر غلبہ حاصل ہو۔
یہ جو مذہبی جنگ چل رہی ہے فلسطین میں اقصی مسجد اقصی کے اوپر، یہ چلی اس بنیاد پر رہی ہے. ہر مذہب والا اس پہ لڑائی کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اپنی نسبتیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ وہ فلاں شخص نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کے سر کا بال ہے، محمد رسول اللہ کے سر کا بال ہے. اب وہ ایک مٹی کے اندر پیالے کے اندر موجود ہے اور لوگ اتنا زیادہ مبالغے کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ اس بال کو تو چھوڑیے، اس بال کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کو بھی چاٹنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ یہ کام کرنا ہے؟ قرآن نے کہیں اشارہ بھی دیا ہے اس چیز کا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے؟ خود ساختہ کاموں کو شرعی بنا کر، متبرک بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، اور آپ کو کیا پتہ وہ چیزیں منسوب ہیں یا نہیں. پہلے تو چلیں اس پہ آ جائیے، سب کام چھوڑ کے پہلے اس پہ بحث کر لیتے ہیں کہ جو چیزیں منسوب کی جا رہی ہیں، جہاں نالین پاک کی بات کی جا رہی ہے، سر کے بال کی بات کی جا رہی ہے، مقام ابراہیم میں ابراہیم رسول اللہ کے نشان کی بات کی جا رہی ہے، یہ کسی بھی شخص کے بارے میں جن کو آپ مقدس قرار دیتے ہیں، محترم قرار دیتے ہیں، چاہے وہ آپ صحابہ کا نام لے لیجئے، عیسائیت میں ان کے صحابہ کا نام لے لیجئے، کسی بھی مذہب کے اندر، پہلی بات یہ ہوگی کہ کیا واقعی وہ چیزیں ان سے منسوب ہیں یا نہیں. تلواریں جو پیش کی جا کیا واقعی منسوب ہیں، درست ہے ان کی نسبت یا نہیں. بال جو پیش کیا جا رہا ہے، آپ کو کیا پتہ کس چیز کا بال ہے؟ آپ کو تو انہوں نے پیش کر دیا کہ آپ کو نام لگا دیا. جسے روایت میں کیا کیا ہے؟ روایت میں یہ جو حل کیا ہے، روایت کے مشہور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ روایت میں جو کچھ تھا اللہ کے رسول کا نام لے کے لگا دیا. لوگوں نے نہ سوچا نہ دیکھا، اپنے دماغوں کو بند کر کے وہ پیچھے چلے گئے کہ ہاں اللہ کے رسول سے منسوب تو حدیث صحیح ہوگی، دین ہوگا. اگر ایسے ہی دین بنانا تھا تو پھر لوگوں کے اوپر کیوں نہیں چھوڑ دیا اللہ نے دین کو؟ پھر اتنی ذرا حفاظت کا ذمہ کیوں کیا؟ اتنا حفاظت کا جو معاملہ تھا وہ کیوں پیش آیا قرآن کے بارے میں یا اللہ کے کلام کے بارے میں؟ اللہ نے بار بار کیوں نازل فرمایا کلام الہی کو؟ تو حدیثوں کے اندر بھی یہ کیا کہ نبی کا نام لگا ہوا ہے وہ حدیث صحیح ہوگی، شرع دین بن گیا. یہی معاملہ جہاں بھی جس نے بھی کوئی بھی چیز پیش کر دی کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ بھگوان کا ڈمرو کا کیا ہے وہ جو چیز تھی، یہ ڈمرو کا ٹوٹا ہوا منکا ہے، تو وہ ڈمرو کا منکا ہی وہ لوگوں نے بولا بھائی بڑا متبرک چیز ہوگی، بھگوان کی ڈمرو کا منکا ہے یہ، پتہ نہیں کیا تھا، میں بھول گیا اس الفاظ کو. کسی نے کہہ دیا کہ یہ ہنومان کا یہ ہے تو یہ مشہور ہو گیا کہ ہنومان کی طرف سے منسوب کر دیا. آپ کو کیا پتا کہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کو خود نہیں پتا جو آپ کو پیش کر رہا ہے. مطلب کیا ہے کہ آپ کے اندر وہ چیز پیدا کر دی جائے جس سے آپ اس طرف راغب ہوں، اور اس کے لیے جتنے پروگرام رکھے جائیں ان سب کے لیے آپ کی طرف سے وہ چندہ، وہ پیسے حاصل کر لیے جائیں کہ جس کی وجہ سے ان کے مال پانی چلتے رہیں. یہ صرف کاروبار اور تجارت ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی رمضان آئیں گے، رمضان میں اللہ کے رسول سے روایتیں جھوٹی منسوب کر دیں کہ وہ اللہ کے رسول کھجور کھایا کرتے تھے اور کھجور سے ہی افطار کیا کرتے تھے. دیکھیے کھجور کا کاروبار کتنے عروج پہ چلے جاتا ہے رمضان کے اندر، پورے سال بک رہی ہے، اتنا عروج نہیں حاصل ہو رہا اس کو. وجہ اللہ کے رسول کا نام لے کے تجارت کی جا رہی ہے. روایات کے اندر تیل بیچنے والا ہوا، تیل نہیں بک رہا، انہوں نے اللہ کے رسول کو فرمایا اللہ کے رسول تیل لگایا کرتے تھے، اور اتنا تیل لگایا کرتے تھے ان کے سر کا کپڑا اتنا گیلا ہوتا تھا تیل سے جیسے کہ تیل بیچنے والے کا کپڑا ہوتا ہے. لوگوں نے تیل لینا شروع کر دیا اس کا. کسی کی مسواک نہیں بک رہی، اس نے کہا مسواک کے تو اتنے فائدے ہیں کہ سب سے آخری درجے کا فائدہ یہ ہے کہ مرتبہ کلمہ نصیب ہوگا. چلیے کسی کو کچھ نہیں کرنا، مسواک کیا جا رہا ہے. سب سے ادنا درجے کا، میں نے باقاعدہ سنا ہے مسواک کے 100 فوائد، ان میں سے ایک فائدہ کیا ہے، یہ فضائل اعمال نامی کو کتاب پڑھی تھی میں نے، اس میں ایک فضائل اعمال کے اندر تھا نا، اس میں ایک فائدہ کیا ہے کہ آنکھ سب سے کم درجے کا کہ مرتبہ کلمہ نصیب ہوگا، اور جس کو کلمہ نصیب ہوگا جنتی ہے، تو مسواک سے جنتی بن رہا ہے. بتائیے کیا ہے؟ صرف کاروبار اور تجارت. میرا مال بک جائے اور لوگوں کے ذہن میں میری پیش کی ہوئی چیزوں کی ایک قدر پیدا ہو جائے تاکہ وہ مجھ سے اٹیچ رہیں اور میں ان کے سامنے ایک نمایاں مقام حاصل کر لوں. تو پہلی بات تو میں نے کہی نا، سب چھوڑ دیں، یہاں آ جائیں کہ کیا یہ چیزیں منسوب بھی ہیں یا نہیں، ان کی نسبت پہ بات کر لی جائے. اور اس کے بعد اب دیکھ لیجئے کہ نسبت اگر ثابت ہو بھی جاتی ہے تو کیا کیا جائے، کیا جائے. یعنی کہ اگر اس کو اپنے پاس رکھ لیا جائے تو کیا آپ کی قسمتیں تبدیل ہو جائیں گی؟ یہ تو وہی نظریہ ہے جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے.
کہ پتھروں کو اگر آپ نے رکھ لیا ہے تو آپ کی قسمت تبدیل ہو جائے گی، فیروزہ رکھ لیا ہے تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اس پتھر کا انتخاب کر لیا ہے تو پھر آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو یہ تو وہی نظریہ ہے، مختلف رنگوں میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے، چیز وہی ہے، نام چینج کر کے، لباس چینج کر کے آپ کو نئے سرے سے پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو نسبت اگر ثابت بھی ہو جائے تو ہمیں شریعت نے اس بارے میں کوئی حکم نہیں دیا۔ یہ جتنی روایات پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ سب کی سب باطل ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ میں پسینہ جمع کر لیا کرتا تھا، یا میں نے اللہ کے رسول، وہ مسلم میں ایک روایت آئی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول کا پتہ نہیں چادر تھی وہ میں نے رکھ لی تھی اور میں نے وہ لے لی تھی اللہ کے رسول کی چادر، اور یہ تبرک کے طور پر بغیر تبرک کے الفاظ بھی ہیں۔ یہ سب جھوٹی روایات ہیں، لوگوں میں کسی چیز کے تبرک کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ان روایات کو گھڑا گیا ہے۔ قرآن نے ہمیں کہیں بھی ایسی کوئی رہنمائی نہیں کی، یہ سب جھوٹے ہیں، ان کے جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے۔